عمرو بن لحی ایک شخص ہے. اس شخص سے پہلے جتنے بھی لوگ عرب کی سرزمین پہ پائے جاتے تھے سارے کے سارے لوگ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کے ماننے والے تھے. سارے کے سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے. دین ابراہیمی کے مطابق وہ لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے. دین ابراہیمی کے مطابق وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے, حج ادا کیا کرتے تھے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے. لیکن جب یہ عمرو بن لحی نامی شخص بالغ ہوا, عمرو بن لحی نامی شخص جب یہ بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس کو ایک سنگین قسم کا مرض لاحق ہوا. عمرو بن لحی جب یہ بالغ ہوتا ہے اور یہ خانہ کعبہ کا متولی بن جاتا ہے تو اسے ایک سنگین قسم کا مرض لاحق ہوتا ہے, بیماری لاحق ہوتی ہے. کسی نے اس سے کہا کہ یہ جو تمہیں بیماری لاحق ہوئی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ تم شام کے سرزمین پہ جاؤ, وہاں بلقا کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے, اس چشمے سے اگر تم نہا لو گے تو تم صحت یاب ہو جاؤ گے, شفا تمہیں مل جائے گی تم اگر جا کر کے وہاں کے چشمے سے نہا لو گے. تو یہ شخص بلقا کی سرزمین پر جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے گرم چشمے کے پانی سے نہاتا ہے تو نہانے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے, صحت یاب ہو جاتا ہے. جب وہ صحت یاب ہوتا ہے تو اس نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں کے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں, پتھر کی پرستش کر رہے ہیں. تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ عمرو بن لحی نامی شخص نے جب یہ دیکھا کہ لوگ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں, پتھر کی پرستش کر رہے ہیں, تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا نستقی بها المطر ونستنصر بها على العدو, کہ ہم اس پتھر کے ذریعے سے بارش طلب کرتے ہیں اور ہم اس پتھر کے ذریعے سے دشمنوں پر فتح طلب کرتے ہیں, مدد حاصل کرتے ہیں. تو عامر بن لحی نے کہا کہ اگر تم بارش طلب کرتے ہو تو کیا تمہیں بارش ملتی ہے؟ کیا تم دشمنوں پر فتح کے لیے مدد حاصل کرتے ہو تو کیا تمہیں مدد اور نصرت ملتی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں بارش بھی ملتی ہے اور ہمیں مدد اور نصرت بھی ملا کرتی ہے. تو عامر بن لحی نے کہا ایسی بات ہے تو چند ایک بت مجھے بھی دے دو, دو چار پتھر کی مورتی مجھے بھی دے دو. لہٰذا اس نے 2-4 مورتی کو لیا اور لینے کے بعد وہ مکہ معظمہ میں پہنچتا ہے اور اس مورتی کو اس نے خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب کر دیا. اب وہاں سے اہل عرب میں خانہ کعبہ میں مکہ والوں کے اندر بت پرستی کا آغاز ہوا. اس سے پہلے عمرو بن لحی نامی شخص سے پہلے عرب والے جتنے لوگ تھے سارے کے سارے لوگ ملت حنفیہ کے ماننے والے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر چلنے والے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے تھے, ان کی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے, ان کی دین کے مطابق زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے. لیکن اس دین میں جس نے تبدیلی کی, اس دین میں جس نے چینجنگ کیا ہے اور بت پرستی کا آغاز جس نے کیا ہے, بت پرستی کا شروعات جس شخص نے کیا وہ شخص کا نام کیا ہے؟ عمرو بن لحی. تبھی تو علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ عمرو بن لحی هو اول من غیر دین اسلام وعبد الاوثان وامر العرب بعبادتها. وفيه قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأيت عمرو بن لحی فی النار یعنی احشاءه. حضور صلی اللہ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ عمرو بن لحی وہ پہلا شخص ہے جس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین میں تبدیلی کی اور اس نے بت پرستی کا آغاز کیا, بت پرستی کی شروعات کی اور اہل عرب کو اس کی بت کی عبادت کرنے کا حکم دیا, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ عمرو بن لحی وہ ایسا شخص ہے جس کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے, جہنم کی آگ میں, آتش جہنم میں اپنے ہاتھوں کو گھسیٹ رہا ہے, میں نے اس شخص کو دیکھا. تو عمرو بن لحی سے پہلے اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے, دین کے ماننے والے تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین میں چینجنگ جس شخص نے کیا, تبدیلی جس شخص نے کیا ہے, لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منحرف جس شخص نے کیا اس شخص کا نام عمرو بن لحی ہے. اسی شخص نے کیا کیا,
بت پرستی کا آغاز کیا اہل عرب نے۔ اب جب بت پرستی کا آغاز ہوا، شروعات ہوئی، یہ مرض اس طریقے سے بڑھتا گیا، یہ وبا اس طریقے سے پھیلتی گئی کہ ہر قبیلے والوں نے اپنا خدا بنا لیا، ہر قبیلے والوں نے اپنا الگ الگ خدا بنا لیا، ہر گھر میں اپنے اپنے خدا کی پوجا کی جا رہی ہے، ہر گھر میں اپنے اپنے خدا کی پاٹ پوجا کی جا رہی ہے، پرستش کی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، سب قبیلے والوں نے اپنا الگ الگ خدا بنا لیا ہے۔